اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے اور حیات کا کوئی بھی گوشہ خالی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی، ان کی نصیحت اور ان کے حکم سے محروم ہو۔ آپ نے جگہ جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ میری ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی محتاج ہے۔ میں جو سانس لیتا ہوں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اگر آپ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، آپ کا کرم شامل حال نہ ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ، کوئی بھی پہلو آپ کی نصیحت اور آپ کی طرف سے ایک روشن راستہ، جو کہ ہر راستہ آپ نے دکھایا ہے، اس سے خالی نہیں ہے، عاری نہیں ہے، محروم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو، میں ایگزیکٹ الفاظ یہ نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ زبان اور شرمگاہ، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ زبان بڑے دھوکے دیتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے۔ بہت خیال رکھنا چاہیے کوئی بات کہتے ہوئے کہ اس کے بعد پھر پشیمانی نہ ہو، اس کے بعد پھر پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے کیا کہہ دیا تھا اور ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسی طرح شرمگاہ کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ روز حشر جو سوالات ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ ہم نے جو تمہیں جوانی دی تھی، وہ جوانی تم نے کہاں گزاری؟ کن کاموں میں صرف کی تھی؟ تو شرمگاہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح زبان کا معاملہ ہے۔ اب آج ہم اپنی زبان سے بہت ساری باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ ہم بسا اوقات بزوں میں طاقت کہہ دیتے ہیں، بسا اوقات ہم کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی شدت اور حدت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی دوسرے کے دل پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ دنیا کا ہر زخم بھر سکتا ہے، تلوار سے لگنے والا زخم بھی بھرا جا سکتا ہے۔ اب تو تلوار چلتی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اب تو گولیاں چلتی ہیں، بندوقوں کا زمانہ ہے، لیکن گولی سے لگنے والا زخم بھی بھرا جا سکتا ہے۔ وقت لگتا ہے لیکن بھر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نشان رہ جاتا ہے، نشان تو رہ جاتا ہے، اور نشان یہ یاد دلاتا ہے کہ کبھی یہاں پر زخم تھا۔ لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے، زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ وہ وجود ہمیشہ گھائل رہتا ہے۔ آپ معافی کے لفظوں سے اگر اس زخم کو مندمل کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی وہ زخم مندمل نہیں ہوگا۔ ہاں، تھوڑا افاقہ ضرور ہو جائے گا، کچھ دیر کے لیے درد کی شدت کم ہو جائے گی، لیکن بعد میں پلٹ کر درد پھر عود کرائے گا۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہم پہلے دل آزاری کرتے ہیں، پہلے تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ اور زندگی کے بہت سے لمحات ایسے آتے ہیں ناظرین، جب انسان مشتعل ہو جاتا ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، اور ہم سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں بہت ناسے بن کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ عامر لیاقت حسین پرفیکٹ نہیں ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے۔
ہم بھی بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے بعد میں۔ تو یہی تو زندگی کے اسباق ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں، جو مجھ پر گزرتی ہے، جو آپ پر گزرتی ہے، جو اوروں پر گزرتی ہے۔ یہی تو زندگی کے وہ راستے ہیں جن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ عافیت تو چپ رہنے میں ہے۔ غرور سے، تکبر سے، اپنی انا کے خول میں مقید ہو کر ترش لفظوں کی گولہ باری سے کبھی بھی آپ محبت اور امن قائم نہیں کر سکتے۔ لفظوں کی ترشی، ان کی تلخی اور ان کے اندر جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ مٹھاس کے آنے والے سارے موسموں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی مٹھاس کا موسم نہیں رہتا، پھر صرف وضاحتیں رہ جاتی ہیں، ایکسپلینیشنز رہ جاتی ہیں، اور ہم تو مدتوں سے صرف ایکسپلینیشن ہی دیتے آئے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، سب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان کی تو ویسے بھی دیکھیے زبان خود اپنی کتنی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں زبان سے ہی سیکھ لینا چاہیے کہ زبان اپنی خود کیسے حفاظت کرتی ہے، تو پھر ہم خود زبان کی حفاظت کر لیں۔ زبان ہم سے صرف اتنا چاہتی ہے کہ تم میری حفاظت کرو کیونکہ میں خود اپنی حفاظت کرتی ہوں۔ یہ 32 دانتوں کے درمیان رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بڑے تیز دانت ہوتے ہیں، یہ گوشت کا ریشہ ریشہ چیر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ گوشت کا ٹکڑا کتنے اطمینان سے رہتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زبان دانت کے نیچے آتی ہے، لیکن اپنے آپ کو محفوظ کر کے رہتی ہے اور تاعمر رہتی ہے، اور یہ آپ کو سبق دیتی ہے کہ جب میں 32 دانتوں کے درمیان محفوظ ہوں تو تم باہر سے رہ کر میری حفاظت نہیں کر سکتے۔ میں دیکھو اپنی حفاظت کیسے کر رہی ہوں، میں کیسے بچ رہی ہوں دانتوں سے، میں کیسے اس درمیان میں ہی ہوں۔ میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں، میری زبان میرا ساتھ دے رہی ہے۔ اگر یہ زبان نہ ہو تو میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں تو اپنے رب کا اگر اسی بات پر شکر ادا کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں تب بھی میں اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے ہونٹ اور زبان دی ہے جن کا سہارا لے کر میں لفظ بنا کر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اگر میرے ہونٹ اور زبان نہ ہو تو میں آپ سے کیا بات کروں؟ قربان جاؤں اپنے پروردگار کے جس نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو جب زبان اپنی حفاظت کر سکتی ہے تو ہمیں بھی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اسے حرکت دینے یا نہ دینے پر مختار ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہاں مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے، مجبور نہیں ہے یہاں مختار ہیں۔ تو جہاں مختار ہیں وہاں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہر لحاظ سے۔ باتیں تھوڑی سی ذرا گاڑی ہو گئی ہیں، تو ان گاڑی باتوں کو ہلکا کرنے کے لیے مولانا حمزہ علی قادری صاحب تھوڑی دیر بعد یہاں موجود ہوں گے۔ آج ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے ہمارا یہ پہلا حصہ ہے پروگرام کا۔ ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو مولانا حمزہ علی قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن ایک اعلان جو مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے، دیکھیے ہماری پوری کوشش ہے کہ کچھ ہی عرصے میں محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام اقبال اختر ڈائلیسس سینٹر اپنا کام شروع کر دے۔ غریبوں کے لیے ایک ڈائلیسس سینٹر بنایا جا رہا ہے جہاں پر صرف بلا معاوضہ غربا اور وہ لوگ جو ڈائلیسس کی سہولت سے چونکہ پیسے نہیں ہوتے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ وہاں تشریف لائیں گے، ان کا ڈائلیسس ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ لیاقت حسین ڈسپینسری کا بھی آغاز کیا جائے گا جہاں پر انشاءاللہ مفت دوائی دی جائے گی، جو ہم کر سکتے ہیں، اور سب کو اپنی اپنی بساط کے مطابق یہ کام کرنے چاہیے۔ تو ہمیں اب معاوضے کے طور پر، یعنی ہم معاوضے پر یہ حضرات جو جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ہمیں چاہیے تاکہ وہ ہماری مدد کریں۔ انٹیریئر ڈیزائنر کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ انجینئرز کی ہے، اور جو ٹیکنیشینز ہیں جو ڈائلیسس مشینریز اور RO پلانٹ کی فٹنگز کر سکیں۔ اس کے علاوہ RMOs چاہیے ہمیں، رجسٹرڈ میڈیکل آفیسرز، ڈسپینسری کے لیے MBBS ڈاکٹرز چاہیے۔ تو آپ ہمیں اپنے کوائف بھیج سکتے ہیں info@amirliaqat.com info@amirliaqat.com۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور معلوم ہے نا آپ کو کہ 27ویں شب کی ٹرانسمیشن بھی ہونی ہے، بڑی خاص ٹرانسمیشن جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے سلسلے میں اعلانات انشاءاللہ اگلے 2-4 روز میں شروع ہو جائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور پروگرام کے اس حصے میں ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے. تشریف فرما ہے جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے نائب صدر اور خطیب اہل سنت، ہمارے آپ کے سب کے بڑے ہی قابل احترام جناب علامہ حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی. بس کچھ دنوں بے لیاقت رہا. ارے آپ تو خود ایک چلتی پھرتی لیاقت ہیں، آپ کو کسی لیاقت کی کیا ضرورت ہے، آپ خود ایک لیاقت اللہ تعالیٰ خوش ہیں. رکھے. بلکہ آپ کی اس لیاقت سے ہی ہم سب فیض اٹھاتے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ بلکہ آپ کی اس لیاقت سے طاقت ملتی ہے. سبحان اللہ. اصل میں انسان کو بولنا تو آ جاتا ہے، 2-3 سال میں بچہ بولنے لگتا ہے، لیکن کب بولے، کیا بولے، کیسے بولے، صحیح کیا بات. نہیں بولے، کیا کہنے، کیا اس کے کہنے. سننے میں، اس کے سیکھنے میں کومل لگ واہ جاتی ہے. واہ واہ. اور ہمارے یہاں تو بولنے اور منہ کھولنے دونوں میں فرق ہے. یہاں منہ زیادہ کھلے ہیں، وہ آپ بولنا نے کم جو ہے. زبان کی بات جی کی نا جی کہ اور اشارتاً بات بہت دور تک پہنچی، جی تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں کہاں کیا بولنا جی چاہیے جی بڑی اور احتیاط کیا کی نہیں ضرورت ہے، بڑی بولنا احتیاط کی چاہیے، اس ضرورت کا خیال. ہے. اجازت ہو تو آپ کی بسم خواب اللہ. خوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کال موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی، میرا کال ہے، خواب ہے میرا ایک جی مہینے جی پہلے جی میں نے دیکھا تھا ہاں ہاں کہ فرمائیے. ہم میدان میں کھڑی ہوں جی اور چاروں طرف کوئی نہیں ہے، دور دور تک. اچھا. تو ایک سائڈ سے جو ہے وہ ایک جانور آتا ہے، ایک گائے کے ٹائپ سے، بہت تیزی میں دوڑتا ہوا آتا ہے. صحیح. اتنی تیزی آتا ہے کہ میں دعائیں پڑھتی ہوں، سب پڑھتی ہوں، چاروں طرف دیکھتی ہوں، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میرے نہیں آ رہی. جب وہ اتنی تیزی میرے قریب پہنچتا ہے تو اس کی رفتار بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے ایک دم سے نا تیز چلتی ہوئی چیز رک جائے. اچھا. تو اس کے سر پہ میں ہاتھ رکھتی ہوں ڈرتے ڈرتے نا کہ شاید یہ محبت سے مطلب صحیح ہو جائے. صحیح. تو اسی اس میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھی ہوں کہ دوسری ٹائپ سے بھی یہی چیز آ رہی ہے. اچھا. اور بہت دور کا سفر ایک دم تیزی سے کر کے اور میرے قریب آ کے رک جاتے ہیں. اچھا. اور بالکل اس طرح سے ہو جاتے ہیں جیسے ایک پالتو جانور کی طرح، اور ان کو سینگ مینگ بھی نہیں ہے، صحیح. ہے بھینس کے ٹائپ کے وہ جانور. پھر آگے کیا ہوا؟ جی اب میں ان کے اس طرح ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہوں، ڈر بھی رہی ہوں، اور وہ ایک دم سیدھی طرف جب میں دیکھتی ہوں، یہ الٹی طرف سے دونوں چیزیں آئی ہیں. جب میں سیدھی طرف دیکھتی ہوں تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا وہاں جب میں ڈر رہی تھی، دعا کر رہی تھی. اور اس کے بعد جو ہے چاروں طرف نا تھوڑے دور پر مکان بھی ہیں اور لوگ بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. بس پہلے آپ جیسے کو میں نے دیکھا پہلے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن اس کے بعد آپ کو مکان اور لوگ بھی نظر آئے. یا سیدھی طرف. صحیح، سیدھی طرف یعنی آپ پہلے کے کچھ دائیں نہیں طرف. تھے. دائیں طرف. جی یہ میرے جانور بائیں طرف سے آئے. جانور بائیں طرف سے آئے، مکانات آپ نے دائیں طرف دیکھے. ٹھیک ہے. جی دائیں طرف میں نے دیکھا جب کچھ نہیں تھا، جب دوبارہ دیکھا تو اس جگہ پر سمجھ گیا میں، سمجھ گیا. مکان تھے. جی پھر؟ اس کے بعد ایک دم نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح. تو تقریباً کوئی آدھے گھنٹے تک میری طبیعت ایک عجیب سی ہوتی رہی. ہاں. اور اس کے بعد اذان ہوئی فجر کی اذان. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا اور سنیے کہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب کیا بیان فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رسول عالم الثواب. بین ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر تنہائی بہت محسوس کرتی ہیں، اور آپ نے اپنے عزیز و قریب سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا ہے، اور کہیں اختلاف بھی ہوتے ہیں تو اسے آپ پیار سے دور کرنا چاہتی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ہوگی. کبھی مایوس ہو کے رک نہ جائیے گا. آپ اپنا رویہ جو ہے وہ اسی طرح رکھیے، حتیٰ کہ انتہائی قریب رشتوں سے بھی اگر آپ کو آپ کی نفس مجروح ہو، تکلیف پہنچے، تو آپ اپنا رویہ نہ چھوڑیے گا. کیا میں کسی حد تک پہنچ سکا ہوں آپ تک؟ پوچھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کیا ایسا ہی ہے آپ کے ساتھ؟ جی اسی طرح سے؟ جی ہاں، میں بہت اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہوں. ہاں. اور تنہائی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انتہائی قریبی رشتے سے بھی آپ جو ہے وہ اپنی طور پہ محبت اور انہیں منانا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح نبھانا چاہتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی. جی بالکل یہی حالت ہے میری. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد اپنے مستقبل سے اپنے جب بعد میں مکانوں کو دیکھنا ہے نا، تو آپ کا مستقبل بہت اچھا اور بہت آباد ہے.
کیونکہ مکانات انہوں نے دیکھے بھی دائیں طرف. دائیں طرف سے، بائیں طرف سے نفس کا اور دشمن کا اور اس کا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ بھینس دیکھیے نا تو ہے تو دودھ والی چیز، ہاں لیکن وہ قریب والی چیز بھی کبھی سینگ مارتی ہے نا. ہاں صحیح. تو اچھا وہ سینگ نہیں ہے تو ہے رشتوں میں. اور کیونکہ انہوں نے ان پہ ہاتھ بھی رکھا، آپ نے ہاتھ رکھا، آپ کے پاس وہ کھڑی ہو گئیں. ہاں بالکل. اب میں اور بہت ڈائریکٹ ہو کے نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ مجھے بعد میں بہت فون آئے کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ انتہائی قریب میں، جیسے کسی چھوٹی نند کی شادی تک کا کرنا، جب شادی ہو کے آنا تو دوسروں کا بہت خیال کرنا، اپنے زیور دے کے بھی دوسروں کے لیے کام کر دینا، لیکن تھینک لیس لائف گزرنا، ایسا تو نہیں ہے. تھینک فل نہیں ہے لوگ آپ کے ساتھ، آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہیں لوگ. ایسا ہے؟ نہیں، میری جو ہے وہ محبت کو نہیں سمجھتے کوئی بھی. ہاں مطلب آپ کی دیکھیں نا، جو رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں بے ہوتا. شک. تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت نہیں سمجھتے لوگ. اس کا لیکن آپ بھائی بہت شکریہ آپ لوگ. بڑی نائت جی، بڑی نائت. یہ علامہ صاحب کیسے پہنچ جاتے ہیں، یہ مجھے آپ بتائیں. یہ میں بڑا آپ کو نوٹ کرتا ہوں، یہ کچھ ہے آپ یہ جو حالات تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، کرم ہے. کوئی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں کوئی الہامی کیفیت نہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی منزل ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی الہامی کیفیت نہیں ہے. ہر عقل کے پیچھے ایک کتاب ہوتی ہے، اور ایک کتاب کے پیچھے کئی عقلیں ہوتی ہیں. اچھا ہر عقل کسی جسم میں ہوتی ہے. یہ بہت پیاری بات ہے. ہر عقل کے پیچھے ایک کتاب ہوتی ہے اور ہر کتاب کے پیچھے کئی عقلیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے بھائی. اچھا اب کبھی کوئی اس کتاب سے فیض حاصل کرتا ہے، کبھی ان عقل والوں کی صحبت سے فیض حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. دریا میں صحرا میں بگولوں پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں. صحرا میں بگولوں پہ بڑے ظلم ہوئے. واہ واہ واہ. دریا میں حبابوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے. چند مردہ پرست اہل صحافت کی بدولت ہم زندہ کتابوں پہ بڑا ظلم ہوا. اللہ اللہ اللہ. تو یہ بزرگوں کی صحبت کا فیضان ہے. بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. میرا خواب یہ ہے عامر صاحب. جناب جناب. ہاں میں بلندی پہ چڑھتا ہوں اور فوراً گر جاتا ہوں. اچھا. اور جب میں گرتا ہوں تو پھر میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہوں یا میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. اچھا یہ جو آپ بلندی پہ چڑھتے ہیں یہ علامہ صاحب کو ذرا بتائیے کہ یہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا پہاڑ چڑھ رہے ہیں یا کیا چڑھ رہے ہیں؟ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ، بہت سارے آدمی ہوتے ہیں. اچھا. جب میں آدھی سیڑھی پہ پہنچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے، میں واپس گر جاتا ہوں. اور جب میں واپس جب آنکھ کھلتی ہے تو میں یا تو آیت الکرسی پڑھ رہا ہوتا ہوں یا نماز. اچھا اور جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں؟ وہ چڑھ جاتے ہیں، میں نہیں چڑھ پاتا. آپ نہیں چڑھ پاتے. ٹھیک ہے اب ذرا جی اور فرمائیے. جی فرمائیے. میں 8 سال سے پریشان ہوں، میرا تاریخ روڈ پہ کاروبار تھا، سب کا سب ختم ہو گیا. اچھا تو اب آپ ذرا سماعت فرمائیے علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نام بتا دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ فرید احمد نام ہے، والدہ کا نام ہے انجم سلیم. فرید احمد صاحب. جی فرید بھائی ماشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے ہیں. جس سیڑھیوں پہ آپ چڑھنا چاہتے ہیں آپ کو بزرگوں کی صحبت رہی ہے، نسبتیں رہی ہیں. کچھ دنوں آپ تشریف لے جاتے رہے آستانے خانقاہ یا محفلیں، پھر وہ مصروفیت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں اور جو دوسرے حلقہ بگوش ہیں وہ وہاں قائم رہتے ہیں. تو آپ سے ایک تو درخواست ہے اگر کہیں نسبت ہے تو اللہ کی راہ میں جان دو. جان نہیں دے سکتے ہو تو مال دو، مال نہیں دے سکتے ہو تو وقت تو دو. واہ واہ واہ. اور دن کو نہیں دے سکتے ہو تو رات کو تو دو. ہر رات نہیں دے سکتے ہو تو جمعرات کو تو دو. واہ واہ واہ. تو فرید بھائی جمعرات نہیں دے سکتے تو ایک رات تو دو. ایک رات تو دے. کوئی بڑی رات تو دے. بڑی رات تو دے. اچھا اور یہ ایک بات اور یہ ہے کہ یہ جو کاروباری تو موسم جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ 2000 کے بعد اور 2007-8 کے بعد کچھ ایسا ہے کہ دکانیں کھل رہی ہیں اور گاہک نہیں ہیں. لیکن اب جیسا ہے کہ وہ آئے نہ آئے انتظار تو ہے، پھول کھلے نہ کھلے موسم بہار تو ہے. بہار تو ہے انشاءاللہ. تو ایسا ہے آپ کہیں پہلے جایا کرتے تھے؟ ہاں میں بہت مزاروں میں جایا کرتا. اور اب آپ نے جانا چھوڑ دیا ہے سلسلہ آپ کا؟ نہیں میں بیمار کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے میں گھر میں رہتا ہوں. تو بس یہ کہ یہ تو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ویسے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، جانا چاہیے انسان کو. اور اس کے علاوہ کوئی میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کوئی دعا آپ کو ضرور بتا دیں. آپ کوئی دعا ان کو بتا دیں. اللہ اکبر. عزت آپ میں کیا عرض کروں، یا حیو یا قیوم پڑھیے جو بابا فرید مسعود گنج رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غنی نواز کا مہینہ ہے. خواجہ صاحب تو فرماتے ہیں، وہ اپنے مقام سے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو یا حیو یا قیوم ہی اسم اعظم ہے. یا حیو یا قیوم. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھا بھی ہو ایک عرصے تک. بہت تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے بہت پڑھائی کر سکتا. وہ ریفلیکشن
تو وہی ہونا چاہیے. آیتیں بڑی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا اتنی میں نے ماشاءاللہ. اور ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میں نے بھی اس جگہ کو صحیح سمجھا جہاں میں گیا تو انہوں نے مجھے وہ وظیفہ بتا دیا جو میں پڑھتا تھا اور چھوٹ گیا. وظیفے تو بہت ہیں. تو آپ یا حی یا قیوم پڑھیے, دائیں بائیں یا حی یا قیوم پڑھیے. اور مالی حالت تو کچھ بھی ہو, میرے والد پہ رحمت نازل ہو مجھ سے فرماتے دیکھو بیٹا پیسے ہوں تو لنگر میں شریک ہونا, کھانا کھلانا بزرگوں کے آستانے, نہ ہو تو ان کے دسترخوان پہ کھانا کہ پکڑے تو وہیں جاؤ گے. صحیح بات, صحیح بات. پوچھا جائے گا پیسے کہاں خرچ کیے, کہنا یہاں کیے, اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے ان کو کھلائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے, آپ کی مالی حالت تو بہتر ہو جائے گی, آپ اعمالی حالت بھی ذرا اپنی اچھی کریں, اور اعمالی حالت کے بارے میں یا حی یا قیوم آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. جی ضرور, سب آپ کے لیے دعا کریں گے. ابھی مولانا بشیر فاروق قادری صاحب آئیں گے, ان سے بھی دعا کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم احمد بھائی. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. احمد بھائی السلام علیکم, اس طرف سے مولوی صاحب کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, میں سید مظہر عباس بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جناب جناب. تو عمر بھائی میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے والد صاحب, میری والدہ 2006 میں نا وہ فوت ہو گئی تھی, اپنا بیمار تھی, ہیپاٹائٹس کی مریض تھی وہ. جی. تو میری والدہ کے چلیسمے پہ نا میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے والد صاحب بھی فوت ہو گئے. یعنی کہ اسی دن میری والدہ کا چلیسمہ ہونا تھا, تو اسی دن ہی نا ایک دو دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ بھی ایک حادثے میں چلے گئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جو آدمی ایکسیڈنٹ میں جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ انہوں نے سفید سوٹ پہنے ہوئے ہیں, تو بہت اچھی جگہ پہ کھڑے ہیں, کافی سارے لوگ ہیں وہاں پہ. اچھا. تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, تو میں اپنے ابو کو دیکھ کے نا میں رونا شروع کر دیتا ہوں. تو میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا ابو آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. کہہ رہے یار میں تمہارے سامنے ہوں اور بہت خوش ہوں. تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ ابو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو آپ بھی مجھے وہاں پہ لے جائیں, مجھے اپنے پاس بلا دیں. تو میرے والد صاحب بہت غصے میں مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا, میری طرف ہاتھ کر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا, ابھی تمہارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور تم نے میرا نام روشن کرنا ہے, میرے گھر کو, میرے بچوں کو, سب کو دیکھنا ہے. صحیح. تو تم میرے فرزند ہو, میں تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں, اور تم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے. صحیح. عمر بھائی میں جب سوتا ہوں نا, تو جب سے یہ معاملہ بنا ہے تو میں درود شریف پڑھتا ہوں کثرت سے, سوتے وقت بھی, اٹھتے بھی, اور ماشاءاللہ میرا 3 سال کا بچہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ خواب آپ کا یہی ہے نا, بس یہی خواب ہے نا آپ کا؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ اور بھی بہت سارے مظہر عباس صاحب لوگ ہوتے ہیں نا ٹیلی فون لائن پر, تو آپ مختصراً مجھے بتائیں. جی. ایک تو مجھے یہ بتا سکیں کہ کس دن والدہ کا وصال ہوا تھا, یاد ہے؟ جمعرات, جمعہ؟ آپ کو یاد ہے آپ کی والدہ کا انتقال؟ میری والدہ کا انتقال بھی جمعرات کو ہوا تھا, اور میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا وہ ہفتے کو ہوا تھا, مگر انتقال ان کا بھی جمعرات کو ہی ہوا تھا. دونوں کا ماشاءاللہ. دیکھیے یہ اصل میں دونوں بہت آرام سے ہیں. مجھے وہ گرفت نہ کیجیے گا میری نا, کہ ایسا ہی میں کیوں تو حیرانگی سے سنتا ہوں آپ کی باتیں. اصل میں تو وہ جمعرات اور جمعے کی برکت سے ایک تو وہ آرام سے ہیں, کلمے کی برکت سے حادثے میں جانے والا بھی شہادت کا مقام رکھتا ہے. آپ کی والدہ جو پہلے چلی گئی نا, تو آپ ٹی وی پہ بہت ساری باتیں سنتے ہیں, یہ بھی سن لیجئے. تو وہ جو بہت اچھے مقام پہ پہنچ جاتا ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چاہتا ہے کہ وہاں آ جائے. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں وہ میاں بیوی ہوں تو ایک جاتا ہے, دوسرا بھی جلدی پہنچ جاتا ہے وہاں. تو وہ دونوں آرام سے ہیں. لیکن سرحد پہ جو پیادہ ہوتی ہے نا, جو کم عمر جو سپاہی ہوتے ہیں, ان کا سرحد پہ سامنے رہنا اچھا ہوتا ہے. پیچھے کمانڈر کمانڈ کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی سرحد پہ ڈٹے رہیے, آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ موجود ہیں, ان کی روحانی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ تعالی. جنگ میں سرحد پہ وہ سپاہی ہمیشہ بے جگری سے لڑتا ہے. 2 باتیں ہونی چاہیے, ایک تو اس کا کمانڈر اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اور فرسٹ ایڈ کا انتظام ہونا چاہیے کہ اگر گر جائے تو کوئی اٹھا لے گا. مظہر عباس بھائی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول دیا ہے, اللہ اکبر, کہ ان کی سیرت ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور فرمائے گر جاؤ گے تو میں اٹھا لوں گا. کیا کہنے, کیا کہنے. اور آج کے دن تو اٹھاتے ہیں خاص طور پر, جمعرات کو تو خاص طور پر اٹھاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, فرمائیے. عامر بھائی میں ضلع رحیمیہ خان تحصیل خانپور سے بات کر رہا ہوں, ظفر اقبال بیگ. جناب. سر میں نے ابھی پچھلے 3 سے 4 دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا جانور ہے جس کی تقریباً جو لمبائی ہے وہ 60-70 فٹ ہے. اچھا. جس طرح کا زیبرا ہوتا ہے اس طرح کا جانور تھا وہ. صحیح.
اور وہ جانور مطلب میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں بچتا بچاتا جیسے کیسے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. اور مطلب میں ایک جگہ پہنچا ہوں جہاں بہت سارے مکان ہیں, وہاں بہت ساری بھینسیں ہیں. اور اس کے بعد میری تقریباً 15 دن سے میری لیفٹ آئی جو ہے نا, آنکھ لیفٹ والی, یہ بہت زیادہ پھڑک رہی تھی. اچھا. وائبریٹ کر رہی تھی آئی برو کے پاس سے. تو جب بھی میں نے یہ فیل کیا, جب بھی یہ میرے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بہت بڑی مصیبت آتی ہے. تو اب میں اس جانور سے بچنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں. وہ جانور مجھے کھانے کی کوشش کرتا ہے, میں اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے جاتا ہوں سر, ایک دم مجھے کافی ساری بھینسوں نے گھیر لیا. اور مطلب میں پھنس گیا, مجھے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, میں تنہا اکیلا مطلب ہے. اور جس کا سر رزلٹ یہ نکلا, مجھے رزلٹ سر جس کا یہ نکلا کہ مطلب ہے کل شام کو مطلب ہے سر, میں مطلب جاب کر رہا تھا, تو میرے باس نے میری جاب ختم کر دی سر, بلا کسی سمجھ نہیں آئی مجھے سر کیا ہوا. اتنی سخت پریشانی کا سامنا ہوا کہ اس وقت میں جاب لیس ہو گیا ہوں سر. کتنے عرصے سے جاب کر رہے تھے آپ؟ سر میں تقریباً 3 سال سے جاب کر رہا تھا سر. میں بینک انشورنس میں ہوتا ہوں ایز اے ٹیم لیڈر کی پوسٹ پہ. صحیح. اپنے سر جاب کو میں کنٹینیو کر کے بیٹھا تھا, اور اچانک پتہ نہیں کیسے معاملات بنے تھے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. کوئی وجہ بتائے بغیر انہوں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا؟ سر کوئی وجہ نہیں, وہی بالکل کوئی بات نہیں. میری سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس وقت میں جاب لیس ہو گیا سر. اور یہ پریشانی میں سر کافی دن سے چل رہی تھی. مجھے ڈفرینٹ قسم کے خواب آئے تھے, اور لیکن 3 دن 4 دن پہلے جو خواب آیا وہ بہت لمبا جانور دیکھا میں نے, جو مجھے کھانے کی کوشش. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ظفر اقبال بیگ. ظفر اقبال بیگ صاحب. جی, یہ مولانا حمزہ علی قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں, یہ سنیے آپ. ایک تو ظفر بھائی نام بھی ظفر ہے اور اقبال کے ساتھ ہے, آپ انتہائی کامیاب آدمی ہیں, آپ خیال نہ فرمائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو خود ہی اپنی فیملی سے, اپنے گھروں سے, یا تو زیادہ بھائی ہوں گے یا والد سے پہلے الگ ہو کے آپ سیلف میڈ آدمی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں مجھے بتائیں؟ اچھا, اب اس کے بعد جب ایک سیلف میڈ آدمی آگے بڑھتا ہے تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں کے جو دینے والے ہاتھ ہیں نا, وہ بدلتے رہتے. نوکری بدل سکتی ہے, دکان بدل سکتی ہے, مالک تو ایک اللہ ہی ہے. اور وہ یہ ملتفت کو بدل دیتا ہے, وہ سبب کو بدل دیتا ہے, تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ اسی سے تمہیں روزی مل رہی ہے. روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا, یہ جو جانور کا دیکھنا اور وہ خوف, اچھا آنکھ کا جو پھڑکنا ہے نا, میں تو اسی شعبے میں ہوں, لیکن میں عرض پبلکلی یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے بعض دفعہ جیسے جمائی آتی ہے آکسیجن کی کمی سے, اسی طرح بلڈ سرکولیشن میں اور اوپر طرف آکسیجن کی کمی ہو تو آنکھ پھڑکتی ہے. اور دوسری بات یہ نیند کی کمی ہو, بعض دفعہ کوئی شوگر کے پیشنٹ زکام کی وجہ سے بھی پھڑکتی ہے. زکام کی یہ ایک, اس کو ذرا فزیکلی آپ پہلے لیجئے, اسے بدشگونی کی طرف نہ لیجئے. اور اگر پھر بھی آپ کو شک ہو تو سورہ مزمل چند بار پڑھ لیجئے. ہم تو 41 بار کہتے ہیں, آپ 11 بار روزانہ شروع کیجئے, انشاءاللہ آپ کے حالات اچھے ہوں گے. لیکن پہلے مجھ سے یہ اعتماد لے لیجئے کہ ظفر نام ہو یار, اور وہ ناکامی کا منہ دیکھے, نہیں ہوگا انشاءاللہ. تبدیلی ظفر کبھی ڈفر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. صحیح, ٹھیک ہے. چلیں جی, ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, الحمدللہ, بہت بہت شکریہ علامہ حمزہ علی قادری صاحب. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. لیکن وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. اور پروگرام کے اس حصے میں مسائل آپ کے اور حل وظائف سے. تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ممتاز روحانی شخصیت اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ انشاءاللہ اتوار کے روز سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام جو غربا ہیں, جو ایک سلسلہ ان کے یہاں ہوتا ہے, عموماً اکثر و بیشتر یہ ایک دن مقرر کرتے ہیں اور پھر رکشہ تقسیم کرتے ہیں, راشن تقسیم کیے جاتے ہیں. تو بہت محبت کے ساتھ دعوت نامہ بھی مجھے دیا تھا, مگر یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اتوار کو وہاں نہیں جا سکوں گا, کیونکہ میں لاہور جا رہا ہوں عالم اور عالم کے کچھ پروگرامز کرنے کے لیے. اس وجہ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکے گی اور میں وہاں اس سعادت سے محروم رہوں گا. تو میں نے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی اور گزارش کی کہ آئندہ اسی ایسے ہی خوبصورت موقع پر مجھے ضرور یاد رکھیے گا تاکہ میں اس میں حاضر ہو سکوں. ہم بہت آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ جو یہ خوبصورت فریضہ انجام دے رہے ہیں, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہیں اور پروردگار کی طرف سے یہ آپ کو سعادتیں ملی ہوئی ہیں جن کے آپ بھرپور فائدے اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ قبل اس کے کہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں, میں اس مہینے کا یعنی رجب المرجب کا وہ وظیفہ جو کہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے کہ میں آپ تک پہنچا دوں, تو میں پہنچا دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے علاوہ روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اس صلاۃ الحاجات کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اور پورے مہینے میں 3 روزے تو آپ نے رکھنے ہی ہیں. انشاءاللہ زیادہ رکھیں تو رجب میں اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ روزوں کی پریکٹس کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان آ رہا ہے، اور انشاءاللہ رمضان. ویسے ہم سب کو پڑھتے رہنا چاہیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آمین. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بشیر فاروق قادری صاحب. تو اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے میرا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ یہ مشاہدے میں بھی بات آئی ہے مولانا صاحب، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، سوتے تو ہیں اور اچھی خاصی نیند بھی لیتے ہیں، لیکن پھر اٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ نیند نہیں ہوئی پوری اور تھکاوٹ ہے، بس مزہ نہیں آیا سونے میں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو تھکان تھی وہ نہیں اتری ہے. تو ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی بات ہے. اس کا دوہرا فائدہ ہے جو سوال آپ نے کیا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب صبح ہم اٹھیں تو الحمدللہ ہماری نیند ایسی ہو چکی ہو کہ ہمیں تھکاوٹ ہماری دور ہو چکی ہو، اور دوسرا ہے کہ اس عمل سے ہمیں ڈھیر و ثواب بھی مل جائے. تو ہوا یہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں خاتون جنت حاضر ہوئی تھیں، اور اس وقت مہمان زیادہ تھے، تو سرکار خاتون جنت جو ہے وہ واپس چلی گئیں. پھر سرکار خود تشریف لے آئے کاشان اقدس پر، اور پھر اس کے بعد پوچھا بیٹا کیوں آئی تھی آپ؟ تو آپ تو کائنات کی سب سے باحیا ہستی ہیں، بے شک. تو آپ نے جو ہے زبان نہیں کھولی. حضرت علی نے ان کی طرف سے جو ہے وہ بیان کیا کہ یہ جب چکی چلاتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے ہیں، اور مشق اٹھاتی ہیں تو رسی کے نشان آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب وہ سارے گھر کی صفائی کرتی ہیں تو جو ہے خاک جو ہے ان کے کپڑوں کو چوم لیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو کافی تکلیف تھکاوٹ سی. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا بیٹا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کریں. علماء فرماتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے سے ایسا ہو جائے گا کہ گویا پوری رات کسی نے آپ کو جو ہے آپ کے بدن کو دبا کر آرام کرایا ہے، اور صبح اٹھو گے تو بالکل فریش ہو جاؤ گے. بلکہ فرمایا کہ اس عمل سے جہاں بہت سا اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں یہ کہ جسم میں جو چوٹ بھی لگ جائے اور کوئی بندہ رات کو یہ عمل کر کے سوئے تو چوٹ کا در ختم ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ جسم کا کوئی اعضا ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، تب بھی یہ عمل جو ہے بہت جلدی دوبارہ سلامتی کا سبب بن جاتا ہے. میں تو بس یہ سوچ رہا تھا آپ جب بیان فرما رہے تھے کہ ایک تو وہ خود کہہ نہیں پائیں اپنی بات، اور پھر مولا علی نے جب یہ کہا، اور یہ کیسے کہا ہوگا کہ ان کے جسم پر رسی کے نشان پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے ہیں، ان کے کپڑوں پر گرد ان کو چوم لیتی ہے، یعنی گرد بھی بوسے لیتی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے کہا ہوگا اور سرکار نے کیسے سنا ہوگا. ہم تو آج اگر ہماری اپنی کوئی بیٹی اپنا درد بیان کرے تو ہم لوگ تو ایسا دھاڑے مار مار کے روئیں گے کہ ہماری جان سے پیاری بیٹی، ہم نے اسے بہایا تھا، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے. اور یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، یہ تو کائنات کے جان کی بیٹی، جو کائنات کی جان ہے ان کی صاحبزادی، تو یہ تو جان کی جان ہے، جان کی جان ہے. تو اب وہ جان کی جان جب بیان کر رہی ہوگی کہ میں، اور وہ خود بھی نہیں کر رہی بیان، بابا سے اتنی حیا ہے، اتنی شرم ہے، اور وہ خود بھی تو جانتی ہیں نا کہ بابا خود کتنی پریشانی اور تکلیف میں اپنا وقت گزارتے ہیں. پریشانی اور تکلیف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ راحت ہی راحت ہے سرکار کو تو، لیکن ہمارے لیے وہ ساری تکالیف اٹھاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا نا مولانا صاحب کہ جب آپ نے واقعی الہ کے موقع پر جب آپ نے 30 دن کے لیے رخصت لے لی تھی، تو اوپر بالائی حصے میں جب آپ سراحت فرما رہے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ ایک کھجور کی چھال پر لیٹے ہوئے ہیں،
اور آپ کی پشت مبارک پر اس چھال کے نشانات بن گئے ہیں. تو وہ رو پڑے دیکھ کر, اللہ. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے پاس خزانے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس ایک بستر بھی نہیں ہے. تو اس پر بھی سرکار نے فرمایا تھا فاروق اعظم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت لے جائیں. اللہ اللہ. تو یہ کیسی آپ نے بات بیان فرما دی. میں تو اسی وقت ادھر ہی میں اس وقت گم ہوں اس گفتگو میں. حالانکہ آپ نے علاج بتایا اتنا خوبصورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لیکن میں ادھر گم ہوں کہ جسم پر رسی کے نشان, ہاتھوں میں گٹھے اور کپڑوں پر گرد. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں جی عامر بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بات کر رہا ہوں, فرمائیے. ہاں میں ایک دکھیا ماں بات کر رہی ہوں, اور ان سے مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. جی. کہ میرے پاس ایک ہی بیٹا ہے بیٹا. جی. اور 3 میری بیٹیاں ہیں. اچھا جی. اور میرا میاں جو ہے وہ 8 سال سے بستر پہ ہے میرا بیٹا. جی. کوئی کام وہ نہیں کرتے, میں سارا دار و مدار اپنے بیٹے پہ ہے. صحیح. تو اس کو نا شراب کی لت لگ گئی ہے. ارے. اور اتنی کثرت سے پی رہا ہے, پہلے بالکل نہیں پیتا تھا, کم پیتا تھا. اب یہ ہے کہ روزانہ اس کا یہی کام ہے, نشے میں آتا ہے وہ گھر, نہ بچوں کا, نہ میرا, نہ باپ کا, کسی کا اس کو احساس نہیں ہے میرا بیٹا. میں بڑی ہی پریشان ہوں, تو مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں. ماشاءاللہ وہ اتنا نیک ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس کو بری صحبت میں بیٹھ گیا ہے, شرطیں وہ لگاتا ہے, اتنا پیسہ وہ ضائع کرتا ہے. میں اتنی پریشان ہوں بیٹا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی, ساری ساری رات نہیں سوتی, بہت پریشان ہوں. کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے 30 روزے پورے رکھے گا, نمازیں بھی پڑھے گا. لیکن پتہ نہیں, یہ پہلے بہت کم پیتا تھا, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ پی لیتا تھا, اب تو روز پی آ رہا ہے, اور اتنے نشے میں ہوتا ہے کہ توڑ پھوڑ کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کیا رمضان میں جب وہ روزے رکھتے ہیں, جو آپ بتا رہی ہیں 30 روزے پورے رکھتے ہیں, تو رمضان میں تو یہ عادت نہیں ہوتی ان کی شراب پینے کی؟ نہیں جی بالکل نہیں. ہاں, رمضان میں اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. ہاں, باقی ہر وقت پیتے رہتے ہیں. ہاں جی بہت زیادہ, پہلے اتنی نہیں پیتا تھا. ہاں اچھا. تو آپ سنیے کہ یہ آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. جی. اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو دور کرے. آپ ماں ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ خوب روئیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رونا رائے گا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے پیاروں نے اللہ کے اس اسم اعظم کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. فجر کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں یا حیو یا قیوموں کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیں. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور اس شخص کو شراب سے دور کر دے گا انشاءاللہ. کچھ بچے کو پانی میں تو پڑھ کے نا, اگر ہاں اچھی بات ہے, کسی کو پڑھ کے, یا حیو یا قیوم. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام, فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم میری بہن, اللہ کا کرم. جی. کیونکہ کافی ٹائم بعد میری کال ملی ہے. جی. اور عامر بھائی جی, میرے پاس شاید وہ الفاظ نہ ہوں وہ بتانے کے لیے کہ آپ میرے مختصر الفاظوں میں میری اس کیفیت کو سمجھ جائیے گا. جی. کیونکہ ایک انسان بہت بلندی پر ہوتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگانے والے یا ہائے کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم بہت مطلب اچھے گھرانے سے, ہمارا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا, اور ایک دم سے ہم آہستہ آہستہ کر کے ہم بالکل نیچے آ گئے. اس طرح ہو گئے کہ ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو چکا تھا. لیکن الحمدللہ آج جب میں جس جگہ پہ رہتی ہوں, یہ ہماری اپنی پراپرٹی, یہ سب کچھ ہے. میں نے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے میں نے کوکنگ کا ان کے ساتھ شروع کیا. لیکن وہی والی بات کہ انسان جب سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے تو کہتے ہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ کسی پہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں, کہ ہمیں نظر نے کھایا ہے یا ہم سے کہاں زندگی میں ایسی کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے. اس کے باوجود بھی ہمارے گھر میں الحمدللہ نماز کی بہت پابندی ہے. ہر چیز کی, کوئی چیز آپ کو میرے گھر میں ایسی نہیں ملے گی, بلکہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں ماشاءاللہ بہت نور ہے. سوال مجھے بتا دیجیے. سوال یہ عامر بھائی کہ آپ مجھے یہ بتائیے, کیا نظر کا اس طرح ہونا کہ جو ہمیں بالکل تباہ و برباد کر دے؟ جی 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 کیوں نہیں. مولانا بشیر فاروق قادری صاحب نے اس پر پورا ایک پروگرام کیا. جی. ایک سوال اور ہے کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے ہر 1 دن کے بعد انجیکشن لگوانے کے لیے کہا ہے,
وہ میری طبیعت اندر ہی پریشانیوں سے ٹھیک ہے جی، میں آپ ایک تو مختصر مجھے بتائیں اس لیے کہ بہت سارے کالرز موجود ہیں. ایک تو آپ نے نظر پر دوبارہ بتا دیجئے، آپ نے بہت اہم گفتگو فرمائی. دیکھیں نظر پر بہت سارا مواد ہے. مختصر یہ کہ آپ نے کہا کہ کوئی شخص اتنا اونچائی سے نیچے تک جا سکتا ہے، تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے نیچائی پہ جانا. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اکثر اموات جو ہے قضاء و قدر کے بعد نظر کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو انسان نظر کی وجہ سے مر سکتا ہے، تو کاروبار میں نیچے آ جانا تو چھوٹی سی بات ہے. تو بہن آپ مایوس نہ ہوں. ایک تو آپ کی بات میں ایک بات بڑا اچھی بات آپ کر رہی تھی، الحمدللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین بہترین دعا ہے. تو ہر نماز کے بعد اگر آپ 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین اپنے وظائف میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کھویا ہوا سب کچھ واپس آ سکتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اتنی چھوٹی سی بات ہے اور انسان اگر اس کو استعمال، واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس کا اگر ورد کرے، یہ وظیفہ بنا لے. آپ سے بہت سیکھتا ہوں میں، بہت. آپ یقین کیجئے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی ہم کہنا نہیں چاہیے، آپ سامنے تشریف فرما ہیں، لیکن اتنی ساری کتابیں انسان پڑھے، دعائیں اس میں سے تلاش کرے، یقیناً وہ سب بھی اپنی جگہ پر مجرب ہیں اور ان کی بھی ایک افادیت ہے. لیکن کچھ بڑے سامنے کی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے. اب الحمدللہ رب العالمین یہ اگر کہتے رہیں، اب یہ آج آپ سے سیکھا، یہ سب کو کہنا چاہیے، ہر وقت کہتے رہنا چاہیے. اور یہ کتنی خوبصورت عبارت ہے، اسی سے تو قرآن پھر آگے شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین. بہرحال بہت بہت شکریہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب آپ کا. میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کاروان اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ ہوں گے کاروان اسلامی. اور ہم تو حج کا ارادہ کیا ہے، حج پر اللہ نے چاہا، پروردگار نے بلایا، کیونکہ مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میزاب رحمت سر پر اسی وقت آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس در پہ بلائے گا. تو ارادہ تو ہے کاروان اسلامی کے ذریعے حج کی ادائیگی کے لیے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، ہم ساتھ مل کر چلیں گے، دعائیں کریں گے. منی میں قیام ہوگا، منی کی راتیں، عرفات کے دن، مزدلفہ کی رات، اور پھر ظاہر ہے کہ مل کر انشاءاللہ طواف بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اور پھر مدینہ پاک کی زیارت، مدینہ کے وہ مختلف مقامات جہاں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین پاک پڑے. سب جگہ ساتھ جائیں گے، ساتھ مل کر کریں گے. تو اب بڑی محدود نشستیں رہ گئی ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، جلد از جلد رابطہ کر لیجئے. مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مالک، بادشاہ، کریمہ، مہربان، رحمان رحیم، تیرے بے حد و بے شمار احسان کہ تو نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رجب عطا فرمایا. اور آج رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ آ رہی ہے، وہ رات جس کے بارے میں تیرے محبوب نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس رات کوئی دعا رد نہ ہوگی. تو اے اللہ، اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کے صدقے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. باری تعالیٰ ہمارے والدین کی، تمام امت کی بخشش فرما دے. سب پر ان گنت رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، نعمت نازل فرما. سب کو شرافتوں سے عطا فرما. اے اللہ، بچہ نمازی ہو جائے، شریعت اور سنت کی بہاریں آ جائیں. وطن عزیز پاکستان کا بھلا ہو، یہ پھلے پھولے، یہاں سے ہر تباہی بربادی ختم ہو جائے. یا اللہ، بے شمار لوگ بیمار ہیں، جہاں جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر دے. جو تنگ دست و فقر و فاقہ میں ہیں، جن کے بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں، اے اللہ پانی پی کر جو والدین اپنے بچوں کو سلا دیتے ہیں، صبح اسکول بھوکے پیاسے جاتے ہیں، اے اللہ ان بچوں پر، ان کے والدین پر اور سارے بے روزگاروں پر اپنا خصوصی کرم کر دے. اور جو روزگار پر ہیں ان کی بھی غیب سے مدد فرما. ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما، اور سب کی نیک تمناؤں کو بھی قبول فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. آج لیلۃ الرغائب ہے، جس کا تذکرہ دعا میں بھی مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے
ارشاد فرمایا لیلۃ الرغائب بڑی فضیلت ہے. بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس رات نوافل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 60 برس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو لیلۃ الرغائب کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا. جمعرات بھی ہے اور یہ جو کل جمعے کی شب آ رہی ہے وہ اصل میں لیلۃ الرغائب ہے، لیکن اس جمعرات کی شب کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے گا. اور کل کی جو لیلۃ الرغائب آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے، اس کی تیاری آج رات سے ہی شروع کر دیں. آج کی پریکٹس ہوگی تو کل کی شب بھی بہت خوبصورت گزرے گی. تو اور جمعہ کریم ہمارا انشاءاللہ کل لائیو ٹرانسمیشن ہوگی. پچھلے ہفتے ہم نہیں کر سکے تھے الیکشن کی وجہ سے، تو اب الیکشن تو نہیں ہے، اب جمعہ تو ہمیشہ رہے گا. الیکشن تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جمعہ کریم کی لائیو ٹرانسمیشن کل ہوگی. اور پھر عالم اور عالم پیر سے انشاءاللہ ایک ہفتے کے لیے لاہور سے آپ دیکھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.